نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اور اس کا ذکر کتاب اللہ میں بھی ہے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ نمبر 2، جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں سنتا ہوں، جواب دوں گا۔ نمبر 3، شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، سورۃ ابراہیم آیت 7۔ اور نمبر 4، جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے والوں کو 4 چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم ان 4 کاموں میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ آپ سب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن بعض اوقات ہم اس کو سیکوینس میں یا ایک پلاننگ کے ساتھ یا ایک پراپر آرگنائزڈ وے میں نہیں کرتے۔ کبھی کچھ پڑھ لیں کبھی کچھ پڑھ لیں، یہ ٹھیک ہے، جو دل میں آئے پڑھیں، جو دل میں آئے جیسے بھی یاد کریں، لیکن اس کی ایک پلاننگ بھی کریں کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے۔ تو یہاں آج کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی کچھ پلاننگ کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ ہی سے پوچھوں گی ذکر کی قسمیں کتنی ہیں، کیسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دل میں، دل ہی دل میں، یعنی دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، دھیان ادھر رہے۔ جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا دھیان بھی لگا ہوتا ہے؟ کہاں لگا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز میں، اور سب سے زیادہ جو چیز ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہے ہمارا اس طرف دھیان لگا ہوا ہوتا ہے نا۔ کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی کسی کی بات ہمیں ہرٹ کی ہوتی ہے، کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے، کبھی کہیں نہ کہیں دھیان لگا رہتا ہے۔ تو یہ دھیان اللہ کی طرف لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ توجہ کریں وہ بھی توجہ کریں، اور اگر آپ منہ موڑ لیں گے تو وہ بھی، ان کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کریں، دھیان لگے رہنا، نماز میں بھی اور نماز کے باہر۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہمارے ذکر کا حال کیا ہے کہ نماز میں بھی دھیان نماز کے باہر ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے ذاکرین میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ دھیان وہاں لگ جائے۔ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیے؟ دھیان کیسے لگ سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کی طرف دھیان کیسے لگتا ہے؟ اب اس کو آپ مثالوں سے سمجھیے۔ جب اس کی پرائرٹی دوسری چیزوں پر زیادہ ہو جاتی ہے اور کانشیس ایفرٹ کے ساتھ مسلسل سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں مسلسل سوچنے لگتے ہیں؟ یہ ہوتا کیسے؟ جس چیز کے ساتھ فائدہ اور نقصان ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اس چیز کی طرف ہمارا دھیان زیادہ لگ جاتا ہے۔ یس، جی ہاں، یعنی تعلق جب ہوتا ہے نا ہمارا کسی کے ساتھ تو دھیان ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں تو آپ کا دھیان بھی ادھر نہیں لگے گا۔ کوئی آپ کو بتاتا بھی رہے تو آپ ہوں کر دیں گے، دھیان نہیں لگے گا۔ یس، جن چیزوں کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں زندگی میں ان کی طرف دھیان لگتا ہے ہمارا، دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو اس، پھر ہماری پرائرٹی پہ ہوتی ہے وہ چیزیں، تو ادھر ہمارا دھیان لگا رہتا ہے۔ ہمارا پرسنل کوئی اس کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے، یا ہماری وہ ذمہ داری ہوتی ہے چیز جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت پڑتی ہے ادھر دھیان خود ہی لگ جاتا ہے، بالکل خود بخود پھر اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی تو ہمارا دھیان خود بخود ادھر لگا رہے گا، ہر چیز میں اس کی یاد آئے گی۔ سورج کو دیکھیں گے تو اس کی یاد آئے گی، سورج غروب ہوگا تو اس کو یاد کریں گے، بادل دیکھیں گے تو اس کو یاد کریں گے، ہوا چلے گی تو، سردی ہوگی تو، گرمی ہوگی تو، کچھ بھی ہوگا تو دھیان ادھر ہی ہوگا، ہر چیز میں اس کی طرف خیال جائے گا۔ جیسے کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو پھر ہم ہر چیز میں اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے اعتبار سے ان چیزوں کو پرکھنے لگتے ہیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ کسی انسان سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہو، یا اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فإنک بأعیننا،
ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے گا، ساری خیر و بھلائی ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھا، یہ ساری نعمتیں ان کے لیے۔ اور ذکر کیسے ہوتا ہے اور یاد کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے، ٹھیک ہے، زبان سے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کی بات کرتے رہتے ہیں یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے کہا نا کہ آرگنائز کرنا ہے، پلان کرنا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے، زبان سے کیا کرنا ہے۔ دل سے کرنے کے لیے تو محبت کو پیدا کرنا ہے، اور محبت پیدا کرنے کے لیے پھر وہ کون کون سے کام ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے ان کو کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جب زبان سے کرتے ہیں تو اس میں نمبر 1 تلاوت، تو تلاوت کس کس وقت کرنی ہے؟ جب ہوم ورک ملے گا، اور جب ہوم ورک ختم ہوگے تو تلاوت ختم۔ زندگی بھر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیجیے کہ کچھ بھی ہو جائے، سفر میں، حضر میں، کچھ بھی، لیکن آپ کی تلاوت نہ چھوٹے۔ اور اس میں ایک تو روزانہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا اپنا مقرر کر لیجیے، دوسرے جیسے صبح 4 بجے سے لے کے 6 بجے کے درمیان ایک ریسرچ کے مطابق دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، 100% کام کر رہا ہوتا ہے، اٹینٹیو ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ نہ کچھ حفظ کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے ایک آیت ہی کیوں ہو، یا جو حفظ کیا اور بھولا پڑا ہے اس کو آپ ریوائز کرنا شروع کر دیں، یعنی کوئی نہ کوئی صورت اس نقطہ نظر سے ریوائز کریں، یا آگے اپنا سبق بڑھائیں کہ میں نے قرآن کو کچھ حصہ سینے میں ڈالنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یعنی 4 سے 6 صبح کا۔ اگر 4 بجے آپ اٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر 4:30 اٹھتے ہیں، 5 اٹھتے ہیں، تو 6 بجے تک تو سبھی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اٹھنا ہی ہے نماز پڑھنی، اس وقت کو آپ اس کام کے لیے خاص کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، یا اس کی دہرائی کے لیے، یا تجوید کے جو قانون قاعدے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے، اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو قرآن جس کو آپ نے میمورائز کرنا۔ اس پر آپ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ میمورائز کرنے کے طریقے کیا ہیں وغیرہ۔ پھر اسی طرح باقی قرآن مجید آپ سب کو ماشاء اللہ پڑھنے والے ہیں، ترجمہ یاد کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ ذکر کی قسم تسبیحات، تسبیحات کے لیے وہ ذکر الہی کا کارڈ ایک بنا ہوا ہے، اس کو لے کے رکھ لیجیے، جتنے اذکار ہیں اس میں ان کے بھی وقت مقرر کر لیجیے، کہ جیسے تسبیح صبح کرنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ 100 دفعہ صبح پڑھنے اور شام پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں، چاک سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس میں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قریب نہیں آتا، شیطان سے آپ حفاظت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ان کے بہت سارے فائدے ہیں، زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے ٹیسٹ اور بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ ذکر کی برکت سے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو جتنے بھی ذکر کے طریقے ہیں، ایک تو نماز ہے، تلاوت قرآن مجید کے بعد نماز، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، ان اوقات کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری۔ نماز کے علاوہ جیسے دیگر اذکار ہیں، تسبیحات وغیرہ ہیں، تو ہاؤ ول یو میک شیور کہ یو ہیو ڈن۔ ایک ہوتا ہے رینڈم کچھ بھی چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود شریف کچھ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کبھی ہم ایک چیز بہت پڑھ جاتے ہیں، کبھی دوسری پڑھ جاتے ہیں، تو ان کو بھی کسی نہ کسی جگہ باندھ لیجیے۔ آپ دیکھیے کہ کون سے آپ کام، مثلا آپ ٹریولنگ کے دوران کیا کر سکتے ہیں، آپ کوکنگ کے دوران کیا کر سکتے ہیں، آپ کس وقت میں کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ زبان سے ذکر ہو گیا، اور اس میں بھی دھیان لگا رہے، دھیان نہیں ہٹنے دینا، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے، کوئی کچھ کرتے رہے جو مرضی۔ جی تذکرہ جس کو کہتے ہیں نا، تذکرہ، آپ دوسروں سے تذکرہ کریں، آپ انفارمل میں تذکرہ کریں، آپ فارمل وے میں تذکرہ کریں، تذکیر کریں، درس دیں، کچھ بھی کریں، تعلیم دیں، یہ سارا پھر زبانی ذکر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ جی ذکر میں صبح شام کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں پڑھیں، مزہ آ رہا ہے پڑھ کے الحمدللہ۔ اس کو بھی آپ دیکھیے آرگنائز کیا ہے نا، ایک کتاب کی شکل میں لائے ہیں، وہ کتاب ڈارک بلو کلر کی ہے، کہیں بھی پڑھی ہوئی نظر آ جاتی ہے، اور پھر یاد دلاتی رہتی ہے کہ میں ہوں، مجھے بھولنا نہیں، سونے سے پہلے بھولنا نہیں۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ سرانے پڑے ہوئے ہیں تو یاد آ جاتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھے تھے تو بڑی بڑی کتابوں میں رکھے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے، تو ہم اسے کر تو نہیں سکیں، کر نہیں پاتے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر یہ کتاب آپ نے سرانے نہیں پڑھی نا، آپ پڑھ نہیں سکتے، تو اس کو سرانے رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے میرا مقصد آرگنائز کرنے کا۔ قرآنی و مصنون دعائیں ہیں، وہ اگر آپ جہاں تہجد پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کی اگر آپ نے گھر میں کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی، جیسے اگر کسی بک ریک کے ساتھ یا ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ یا اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ یا بیڈ کے ساتھ یا کہاں بھی آپ نے
نماز کی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ رکھ لیجئے، کتاب وہیں رکھی ہوئی، وہاں سے ہلے نہ، تاکہ آپ جب نماز پڑھیں گے اس کے بعد وہ آپ کو یاد دلائے گی اور اس کتاب کو مجھے پڑھنا ہے، تو وہ پھر آپ کھول لیں، اس میں نشانی رکھی ہوئی، نشانی کے بغیر بھی نہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا ڈال کے نشانی ڈال دیں۔ اب وہ ہر روز اگر 2 صفحے بھی پڑھتے جائیں، 4 بھی پڑھتے جائیں، جتنی آپ کی توفیق ہو، تو ایک دن میں ختم کر لیں، 2 میں کر لیں، ہفتے میں کر لیں، لیکن وہ ساری دعائیں کور ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں، اور بھی کوئی گھر میں آتا ہے تو وہ بھی آپ کو پڑھنے لگتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ آپ سے پریشانی کا ذکر تو ضرور کرے گا کہ میرا یہ مسئلہ، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو جو مصنون چیزیں ہیں اس سے بہتر کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ پڑھ رہے ہیں، بالکل خاموش تبلیغ بھی ہے نا، ٹھیک۔ قرآن مصنون دعاؤں کی ایپ بھی بن گئی ہے الحمدللہ، ایاک نستعین کی تو بنی ہوئی تھی اور قرآن مصنون کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ایپ بھی بنی ہوئی ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو؟ قرآن فار آل، یس، ان ایوری ہینڈ پہ آ گیا، جو بھی جب سننا چاہیں آپ کھولیں اور اپنا لیسن ریوائز کریں، کچھ کریں۔ تو جس کے پاس میں اینڈرائڈ ہے یا اسمارٹ فونز ہیں جن پر وہ ایپ کھلتی ہے تو تجوید کا لیسن نکال لیں، کچھ نکال لیں، انشاءاللہ تعالیٰ فارغ نہیں رہ سکتے، ذکر ہی ذکر ہے۔ اور جی شاباش، اسماء الحسنیٰ سے پکارنا، اسماء الحسنیٰ کا کارڈ بھی بس چھپنے والا ہے، میں تو ڈمی ساتھ لے کے جا رہی ہوں انشاءاللہ، اللہ کے ناموں کے ساتھ یاد کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں سب اچھے اچھے خوبصورت نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، فَادْعُونِی، تو اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، دعاؤں کی شکل میں اذکار کرنا، تذکرہ میں اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں تذکرہ، ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، کسی کو آیت یاد؟ شاباش، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا تم ذکر کرتی رہو، یعنی خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ، تذکرہ بھی کرو ان کا، ٹھیک۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ذکر کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور نعمتوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کی تحدیث کیجیے، ان کو بیان کیجیے۔ اب اس کو اگر آپ آرگنائزڈ وے میں کر لیں نا تو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کیا کیا کرنا، تو انشاءاللہ وہ چارٹ اگر بن جائے گا تو اس سے پھر آپ بھولیں گی نہیں۔ جی آپ شاباش، ویری گڈ۔ ایک ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کرنا، یہ سارے اذکار اور یہ ذکر کی قسمیں تو بہت اچھی ہیں۔ اب ایک ہے اپنے دل ہی دل میں پکارنا، زبان سے پکارنا، اپنے مسائل بیان کرنا، اپنے انداز میں رب کو یاد کرنا، جو بیسٹ سے بیسٹ، اچھے سے اچھا طریقہ آپ سوچ سکتے ہیں اپنے رب سے کمیونیکیٹ کرنے کا۔ پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں ان میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہی انداز نظر آئے گا۔ یونس علیہ السلام پہ جو مشکل آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں مشکل آئے تو کیا کرنی چاہیے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ سچ بولیے، کسی کو امی یاد آتی، کسی کو ابا یاد آتی، کسی کو کوئی یاد آتا ہے۔ تو جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے یاد نہ آئے تو ابھی تک پھر ہم پیچھے ہیں، ایمان ناقص ہے۔ صبر پہلی چوٹ پہلے صدمے پہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل گھبراتا ہے، ہمیں مشکل پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کس سے بات کروں، کس کو دکھ سناؤں، کس کو فون کروں، کس کے سامنے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کروں، اور جہاں ہمیں کوئی ذرا سا بھی ہمدرد مل جائے ہم اس کو قصہ سنانے لگ جاتے ہیں، راہ چلتے قصہ سنانے لگ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ میری ایک پریشانی ہے، مجھے اس کا ذکر کرنا ہے آپ سے۔ ہم کیوں سمجھتے کہ انسانوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ سنتے ہی حل کر دے گی؟ ٹھیک ہے، کسی سے ایڈوائس لینا وہ بھی ایک کام ہے، لیکن کیا آپ نے واقعی اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی رہنمائی لی؟ اللہ کو کتنا پکارا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، خوب رو کے دعائیں التجائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حل بھی ڈال دیتے ہیں۔ پھر جا کر اگر کسی ایک بندے سے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے کوئی ہماری رہنمائی کی بات کروا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو بھول کر بندوں کو دکھ سناتے رہتے ہیں تو کبھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ پھر ہم ایک بتیرا بنا لیتے ہیں، اس کو مسئلہ سنایا، اس سے مایوس ہوئے تو اس کو سنایا، اس کو سنایا، اس کو سنایا، سارا وقت صرف کہانیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان سے بھی ہم حل کوئی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ ہمیں کوئی سولوشن بتائیں، ان کو بھی صرف سنانا چاہتے ہیں۔ کتنی سنائیں گے اور کتنی دفعہ سنائیں گے؟ اور آج تک سنا کے انہوں نے دیا کیا؟ لوگوں نے ہماری کیا مدد کی؟
ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اذْكُرْكُمْ، یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں کون سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، اور ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی یاد رکھتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں خوشی ہوتی جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے؟ اور یہ بھی بات ہے اس کا، تم اکیلے یاد کرو گے تو اکیلا کرو، جیسے چاہتے ہیں تمہاری چاہت سے سب کے بیچ میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس سے زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات ہے؟ اور لوگوں سے ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں اکثر؟ تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تم بھول گئے مجھے تو بلایا ہی نہیں، مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا، میرا نام ہی نہیں لکھا، مجھے میل ہی نہیں کی، میں کیوں بھولی تمہیں؟ اس پر ناراض رہتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ بندوں سے سب کچھ چاہتے ہیں اور بندے ہیں محتاج، فقیر، وہ ہمیں صرف مایوس کر سکتے ہیں۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کو پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا۔ کیا خیال ہے ہماری یقین میں آخر کیوں کمی ہے؟ کیوں کمی؟ کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ اور پھر بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایمان تازہ ہوتا ہے، پکا کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں آپ تو ایسے ہی کریں گے، پھر پھسل جاتے، پھر گر پڑتے، پھر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ اکیلے میں پکار پکار کے کہا کریں جب کوئی تکلیف ہو، اللہ تو ہے نا، تو سن رہا ہے نا، سن رہا ہے نا، تو سن رہا ہے، میرا یقین ہے تو سن رہا ہے، ٹھیک ہے تو سنتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور تو قدرت بھی رکھتا ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں، تو ساری طاقت والا۔ لم اکن بدعائک رب شقیا، سب کچھ ہو سکتا ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لوگوں کے لیے ضرور مشکل ہے، تیرے لیے نہیں مشکل۔ پھر آپ دیکھیے کیسے حالات سمجھ، کیسی چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر ہے جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی۔ تو دعا کرنے میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے میری نہیں سنی جائے گی؟ ہر دعا پہ شیطان بہکاتا ہے، کوئی نہیں سنی جا رہی، مانگ لو جتنی مرضی مانگنی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی غافل دل سے، بے یقینی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ، اور کبھی تو یہی سمجھ آتی کیا مانگے۔ مسائل کا انبار الگ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا مانگے، خود کو خود ہی نہیں جان سکتے۔ جی جب دعا کا مطلب نہیں آتا تو بھی ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو پڑھتے پڑھتے رک جائیں، سوچنے لگے، غور کرنے لگے اور دل سے مانگے۔ چلیے اس وقت آپ کوئی اچھی سی دعا مانگے اپنے لیے، دوسرے ابھی مانگے، دیر کیوں کریں؟ امام ابن تیمیہ سجدوں میں کثرت سے پڑھتے تھے رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ جس کو توفیق ہو جائے گی ذکر کی، شکر کی، وہ تو مالا مال ہے اور اچھی عبادت کی۔ دعا کے لیے کوئی ضروری ہے کہ خاص موقع ہو، خاص جگہ ہو، جب جہاں جیسے دل چاہے مانگتے چلے جائیں۔ اور خاص طور پر تہجد کے وقت کی دعا کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں دعا کی قبولیت کا وقت۔ اس کا مطلب نہیں کہ صرف انہیں اوقات میں قبول ہوتا اور باقی نہیں، باقی اوقات میں بھی ہوتی۔ اور معلوم بھی آپ سے جس نے جو کچھ مانگا وہ کس کس رنگ میں قبول ہو گیا، کیونکہ یقین کے ساتھ مانگنا تھا اصل میں۔ تیسری چیز، شکر کرنے والے پر اللہ مزید فضل اور انعام کرتا ہے۔ کس چیز کا شکر ادا کریں؟ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، سب نعمتوں کا، لیکن کوئی ایک خاص نعمت اس وقت یاد کریں اور اس پر شکر کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ہم بھی سوچ سوچ کے بول رہے ہیں اچھا کوئی ہے نعمت ہمارے پاس، ذرا اس کا ہم ذکر تو کریں۔ کچھ لوگ تو ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنے کی زحمت کی، لگتا ہے ان کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے اظہار میں، اقرار میں بھی کنجوس ہیں، پریکٹس نہیں ہے ہمدردی، یہ ریمائنڈر ہے۔ اس میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن ہمارے عمل میں نہیں آ رہی ضرورت اس چیز کی۔